بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض بهذه الصورة العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني والسفلى من الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد إذا عرفت هذا فنقول للعليا من الفريق الأول النصف وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها السدس تكملة للثلثين ولا شيء للسفليات إلا أن يكون معهن غلام فيعصبهن من كانت بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس سے قبل جو ہیں وہ پوتیوں کے 6 احوال بیان فرمائے ہیں۔ پوتیوں کے 6 احوال بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلہ کو اہل فرائض کے ہاں مسئلہ تشبیب کا نام دیا گیا ہے۔ اس مسئلہ کو اہل فرائض کے ہاں مسئلہ تشبیب کا نام دیا گیا ہے۔ تشبیب شاعر حضرات اپنے اشعار کے اندر جو معشوقہ اور محبوبہ کے حسن و جمال اور قرب و وصال کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ اس کو شاعر حضرات اپنے اشعار کے اندر معشوقہ اور محبوبہ کے حسن و جمال اور قرب و وصال کا جو تذکرہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیب کہتے ہیں۔ تو شعراء اپنے مدحیہ قصائد کی ابتدا کے اندر، اپنے مدحیہ قصائد کی ابتدا کے اندر جو ہے وہ تشبیبی اشعار ذکر کرتے ہیں، تشبیبی اشعار ذکر کرتے ہیں، اور اس سے ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ سامعین کے ذہن کو مستعد اور چوکس کرنا ہوتا ہے۔ سامعین کے ذہن کو مستعد اور چوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو تشبیبی اشعار ذکر کرنے کے بعد تاکہ سامعین کا ذہن چوکس اور مستعد ہو جائے، اس کے بعد پھر اپنے اصلی مقصود کی طرف آتے ہیں اور ممدوح کے جو اوصاف ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ممدوح کے اوصاف کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اہل فرائض کی اصطلاح میں مسئلہ تشبیب سے مراد وہ مسئلہ ہے جو مختلف درجوں کی پوتیوں پر مشتمل ہو۔ اہل فرائض کی اصطلاح میں مسئلہ تشبیب سے مراد وہ مسئلہ ہے جو مختلف درجوں کی پوتیوں پر مشتمل ہو، اور اس مسئلہ کو وہ مسئلہ تشبیب کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ اس مسئلہ کے ذریعے بھی وہ طلباء کے ذہن کو مستعد اور چوکس بناتے ہیں۔ اس مسئلہ کے ذریعے بھی وہ طلباء کے ذہن کو مستعد اور چوکس بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو مسئلہ تشبیب جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک اسلم نامی شخص ہے، اور اس کے جو ہیں وہ 3 بیٹے ہیں۔ اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام جو ہے وہ امجد ہے، ایک کا نام ندیم ہے، اور ایک کا نام جو ہے وہ نعیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ تینوں اسلم کے جو بیٹے ہیں اپنے والد اسلم کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، اپنے باپ کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور اپنی مؤنث اولاد میں سے ابھی ہم جو تفصیل بیان کر رہے ہیں اس تفصیل کے مطابق جو ہیں وہ مختلف لڑکیاں جو ہیں فوت کر چھوڑتے ہیں، مختلف لڑکیاں چھوڑ کر فوت ہوتے ہیں۔ جو امجد ہے
وہ اپنی 3 لڑکیاں جو چھوڑ کر فوت ہوتا ہے ان میں سے جو ہے ایک ہے وہ بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک پڑپوتی ہے۔ ایک کیا ہے؟ بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے اور ایک پڑپوتی ہے۔ ہاں، امجد کی 3 لڑکیوں میں سے ایک جو ہے وہ بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک پڑپوتی ہے۔ اور ندیم جن 3 لڑکیوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ پوتی ہے، ایک پڑپوتی ہے اور ایک لکڑ پوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعیم جن 3 لڑکیوں کو چھوڑ کر فوت ہوتا ہے ان میں سے ایک پڑپوتی ہے، ایک پڑپوتی ہے، ایک جو ہے وہ لکڑ پوتی ہے اور ایک جو ہے وہ سکڑ پوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امجد جن 3 لڑکیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا، بیٹی، پوتی، پڑپوتی، اور ندیم جن 3 لڑکیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا وہ پوتی، پڑپوتی اور لکڑ پوتی، اور نعیم جن 3 لڑکیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا ہے وہ ہے پڑپوتی، لکڑ پوتی اور سکڑ پوتی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے وہ اسلم جو تھا وہ فوت ہوتا ہے، اسلم فوت ہوتا ہے اور اس کی یہ جو 9 ہیں، اس کی یہ جو 9 پوتیاں ہیں مختلف درجوں کی، ان کو چھوڑ کر اسلم یہ فوت ہوا ہے۔ ان 9 قسم کی پوتیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا ہے، اسلم جو ہے وہ فوت ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جائیداد ہے، اسلم جائیداد ہے، وہ ان کے درمیان کیسے تقسیم کی جائے گی؟ اسلم کی جائیداد تو اس سوال کے جواب سے قبل جو ہے وہ ایک تمہید ہے۔ تمہید کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کے اندر جو امجد ہے یہ مع اپنی مؤنث اولاد کے فریق اول کہلائے گا، اور جو ندیم ہے یہ اپنی اولاد سمیت مع اپنی اولاد کے یہ فریق ثانی کہلائے گا، اور جو نعیم ہے یہ اپنی اولاد کے سمیت فریق ثالث کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو تمہیدی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر فریق کے اندر جو ہے وہ 3 درجے ہیں، ہر فریق کے اندر جو ہے وہ 3 درجے ہیں، علیا، سفلا اور علیا، وسطی اور سفلا، علیا ٹھیک ہے۔ اب جو امجد ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ کیا ہے؟ علیا ہے، اس کی جو پوتی ہے وہ وسطی ہے، اور اس کی جو پڑپوتی ہے وہ کیا ہے؟ سفلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فریق ثانی ندیم ہے، فریق ثانی جو ندیم ہے اس کی جو پوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علیا ہے، اس کی جو پڑپوتی ہے وہ وسطی ہے، اور اس کی جو لکڑ پوتی ہے وہ سفلا ہے، وہ کیا ہے؟ اور فریق ثالث کی جو کیا ہے؟ پڑپوتی ہے، فریق وہ کیا ہے؟ علیا ہے، اور جو لکڑ پوتی ہے وہ وسطی ہے، اور جو وہ سفلا ہے، وہ کیا ہے؟ اور ساتھ اس بات کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اس بات پر بھی ذرا غور فرما لیں کہ فریق اول کی جو علیا ہے، جو علیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ فریق ثانی کی کوئی ہے اور نہ ہی فریق اور ٹھیک ہے۔ فریق اول کی علیا کے مقابلے میں فریق اول کی جو وسطی ہے یا سفلا ہے ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور جو دوسرے فریق ثانی اور فریق ثالث ہے اس میں سے بھی کوئی نہیں، یعنی باقی 8 میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے،
کیونکہ یہ جو فریق اول کی جو علیا ہے یہ بلا کسی واسطہ کے اسلم کی پوتی ہے، یہ بلا واسطہ کے اسلم بغیر کسی واسطہ کے کیا ہے، اسلم کی کیا ہے، پوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فریق اول کی جو وسطی ہے، فریق اول کی جو وسطی ہے، اس کے مقابلے میں ہے فریق ثانی کی علیا، اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی علیا، ٹھیک ہے۔ اور فریق اول کی جو سفلا ہے، فریق اول کی جو سفلا ہے، اس کے مقابلہ میں فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق ثالث کی علیا ہے، فریق ثالث کی علیا ہے، فریق ثالث کی علیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فریق ثانی کی جو سفلا ہے، فریق ثانی کی جو سفلا ہے، اس کے مقابلے میں فریق ثالث کی وسطی ہے، اور فریق ثالث کی جو سفلا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تمہید کے بعد جو یہ سوال ہوا تھا کہ اسلم کی جو جائیداد ہے وہ اس کی جو پوتیاں ہیں ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی، اسلم کی پوتیوں کے درمیان اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، اس کا ہم جواب جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جو فریق اول کی علیا ہے، جو فریق اول کی جو علیا ہے اس کو اسلم کی جائیداد میں سے جو ہے نصف جائیداد ملے گی، نصف جائیداد ملے گی، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، لہذا جو پوتی ہے وہ ایک ہے تو اس کو کیا مل جائے گا، نصف مل جائے گا، اس کو کیا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور فریق اول کی جو وسطی ہے، فریق اول کی جو وسطی ہے اور فریق ثانی کی جو علیا ہے، فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی جو علیا ہے، یہ برابر ہیں دونوں، یہ دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، لہذا جو جائیداد کا جو چھٹا حصہ ہے، جائیداد کا جو چھٹا حصہ ہے وہ ان دونوں کو دیا جائے گا، ان دونوں کو دیا جائے گا، جس کو آپس میں یہ برابر بانٹ لیں گی، جس کو آپس میں کیا کریں گی، چھٹے حصے کو آپس میں برابر بانٹ لیں گی، تقسیم کر لیں گی۔ اب جو نصف تھا وہ تو فریق اول کی علیا کو مل گیا، اور جو سدس تھا وہ فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا کو مل گیا۔ چھٹے کو جب ہم نے نصف کے ساتھ ملایا تو یہ کیا بن گیا، ثلثان مکمل ہو گیا، کیا ہو گیا، ثلثان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، آپ نے یہ بات پہلے پڑھی ہوئی ہے کہ جو بیٹیوں کا حصہ فرضی ہوتا ہے وہ ثلثان سے تجاوز نہیں کرتا ہے، اور یہ ثلثان جو ہیں وہ فریق اول کی علیا، فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی جو علیا ہے وہ 3 لڑکیاں اس کو لے چکی ہیں، 3 لڑکیاں اس کو لے چکی ہیں، لہذا باقی جو 6 لڑکیاں ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی، محروم ہو جائیں گی، ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ پوتیوں کا جتنا حصہ فرضی ہوتا ہے وہ 3 لڑکیاں لے چکی ہیں، وہ 3 لڑکیاں لے چکی ہیں، اور اب ان کے لیے باقی کچھ نہیں بچا، ان کے حصے میں سے باقی کچھ نہیں بچا ہے، لہٰذا یہ کیا ہو جائیں گی، محروم ہو جائیں گی۔ ہاں البتہ یہ محروم ہونے سے بچ سکتی ہیں، یہ بچ سکتی ہیں، اور یہ بچیں گی تب جب ان کے ساتھ کوئی کیا ہوگا، لڑکا، جب ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہو یا ان کے نیچے کوئی لڑکا ہو، ان کے جب ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہوگا یا ان کے نیچے کوئی لڑکا ہوگا تو وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ساتھ والی کو بھی کیا کر دے گا، اسبہ بنا دے گا،
اپنے साथ वाली को भी असबा बना देगा, اور اپنے سے جو اوپر والی ہیں उसको भी असबा बना ان کو بھی اسبا بنائے گا، ان کو بھی असबा बनाएगा, تو جب وہ ان کو اسبا بنا دے گا، جب وہ उनको असबा बना اسبا بنا دے گا تو پھر جو باقی جائیداد ہوگی، جو बाकी जायदाद होगी, باقی جائیداد ہوگی تو وہ لڑکا اور وہ اس لڑکے نے جن لڑکیوں کو اسبا بنایا ہے ان کے درمیان وہ جائیداد تقسیم ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق، جی، للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق کیا ہوگی؟ جائیداد तकसीम होगी, تقسیم ہوگی۔ جو مذکر ہوگا اس کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ملے گا، جی، مذکر کو 2 मानुषों को बराबर हिस्सा मिलेगा, اور ٹھیک ہے۔ जी, یہاں بیٹا یہ اصول یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، जी, یہ اصول یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو لڑکا لڑکیوں کے ساتھ ہوگا، जी, جو لڑکا लड़कियों के साथ होगा, وہ لڑکا جو ہے اپنے برابر والیوں کو تو اسبا بنا ہی دے گا، وہ اپنے बराबर वाले को असबा बना देगा, چاہے وہ جو برابر والی ہے وہ ذی فرض ہو یا ذی فرض نہ ہو، जी, ذی فرض ہو यदि फर्क ना हो, یا غیر ذی فرض ہو، जी, ذی فرض ہو یا غیر ذی فرض ہو، ہر قسم کی لڑکی کو وہ لڑکا کیا کرے گا؟ असबा बना देगा, اسبا بنا دے گا۔ जी, لیکن لڑکے سے جو اوپر والی لڑکی ہوگی، जी, لڑکے سے جو ऊपर वाली लड़की اوپر होगी, والی लड़की ہوگی تو اوپر والیوں میں سے یہ لڑکا صرف اور صرف اسی کو اسبا بنائے گا جو ذی فرض نہیں ہوگی، جی، جو ذی فرض نہیں ہوگی, جو غیر ذی فرض ہوگی اس کو یہ اسبا بنائے بنائے گا، لیکن جو اوپر والی لڑکی ہے وہ ذی فرض ہوئی تو اس کو یہ اسبا نہیں بنائے گا، بلکہ اس کا جو حصہ تھا اس کے حصہ ویسے کا ویسے رہے گا، اس میں اس لڑکے کی وجہ سے کوئی تغیر و تبدل نہیں آئے گا، اس کے حصہ میں اس لڑکے کی وجہ سے کوئی تغیر و تبدل نہیں آئے گا، بلکہ اس لڑکے کے بغیر اس کا جو حصہ تھا وہی حصہ رہے گا, وہی حصہ رہے گا، جی, وہی حصہ رہے گا, اب جو لڑکا ہے، جی, جو لڑکا ہے, اس کے لڑکی کے ساتھ ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، جی, لڑکے کے لڑکی کے ساتھ ہونے کی مختلف صورتیں ہیں, ہاں مختلف صورتیں ہیں، لڑکے کے لڑکی کے ساتھ ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یہ فرض کرتے ہیں، یہ فرض کرتے ہیں کہ فریق اول کی جو علیا ہے، فریق اول کی جو علیا ہے, اس کے ساتھ لڑکا ہے، جی, فریق اول کی علیا کے ساتھ لڑکا ہے, تو اب بیٹا جب فریق اول کی علیا کے ساتھ لڑکا ہوگا تو یہ لڑکا جو ہے وہ اپنی بہن کو کیا کرے گا؟ اسبا بنا دے گا، یہ لڑکا اپنی بہن کو اسبا بنا دے گا, اور ٹھیک ہے، جی, تو جب یہ اپنی بہن کو کیا کرے گا؟ اسبا بنا دے گا تو ساری جائیداد ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی، ساری جائیداد ان کے درمیان تقسیم, للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی، جی, جائیداد کے 3 حصے کر لیے جائیں گے، ایک حصہ جو ہے وہ لڑکی کو دے دیا جائے گا اور 2 حصے جو ہیں وہ لڑکے کو دے دیے جائیں گے، اور باقی جو لڑکیاں ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، باقی سب لڑکیاں، باقی 8 ہے نا جی، وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے وہ فریق اول کی وسطی کے ساتھ ہے، جو لڑکا ہے فریق اول کی وسطی کے ساتھ ہے، اب یہ لڑکا جو ہے فریق اول کی وسطی کے ساتھ ہے تو یہ اس کو بھی کیا کرے گا؟ اسبا بنا دے گا، یہ اس کو بھی اسبا بنا دے گا، اور اس کے جو برابر والی ہے یعنی فریق اپنا یہ تو یہ فریق اول کی جو وسطی ہے وہ بھی برابر ہی ہے، جی، وہ بھی وہ فریق ثانی کی علیا کے برابر ہے، ہاں، تو فریق ثانی کی جو علیا ہے، فریق ثانی کی جو علیا جو ہے علیا ہے تو یہ اس کو بھی کیا کرے گا؟ اسبا بنا دے گا، فریق اول کی وسطی کو بھی اور فریق ثانی کی علیا، ان دونوں کو کیا کرے گا؟ یہ اسبا بنا دے گا، ہاں، ان دونوں کو کیا کرے گا؟ یہ اسبا بنا دے گا، اور جو اوپر والی تھی یعنی فریق اول کی جو علیا تھی اس کو اسبا نہیں بنائے گا، کہ اس کو اسبا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟
वो ज़ी फर्ज है। ذی فرض ہے، وہ کیا ہے؟ ज़ी फर्ज है। ذی فرض ہے، تو اس کو کیا کرے گا؟ یہ اسبا نہیں بنائے گا۔ اسبا نہیں بنائے گا۔ نہیں بنائے گا، لہٰذا جو فریق اول کی جو علیہ ہے اس کو نصف جائیداد مل جائے گی، جی۔ اس کو نصف جائیداد مل جائے گی۔ نصف جائیداد مل جائے گی، اور جو باقی ہے جائیداد، جی۔ جو نصف جائیداد کیا ہے؟ باقی ہے۔ باقی ہے، وہ فریق اول کی جو وسطی ہے اور فریق ثانی کی جو علیہ ہے۔ علیہ ہے، اور یہ جو ساتھ لڑکا ہے، جی۔ ان کے درمیان کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی، للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق، جی۔ ٹھیک ہے؟ جی۔ لہذا جو باقی نصف بچا ہے، جو باقی نصف بچا ہے، اس کے ہم حصے کر لیں گے 4، جی۔ کر لیں گے 4 حصوں میں سے 2 حصے تو دے دیے جائیں گے لڑکے کو، جی۔ 2 حصے، لڑکے کو دے دیا جائے گا، اور ایک حصہ جو ہے ان لڑکیوں کو، دے دیا جائے گا۔ یعنی فریق اول کی جو وسطی ہے ایک حصہ اس کو، اور فریق ثانی کی جو علیہ ہے ایک حصہ اس کو۔ ایک حصہ اس کو دے دیا جائے گا، 2 ہو گئے، اور 2 حصے لڑکے کو دے دیے جائیں گے، تو 4 پورے ہو گئے، 4 پورے ہو گئے، اور جو باقی لڑکیاں پیچھے ہیں کتنی؟ 6، جو باقی 6 لڑکیاں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، وہ کیا ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے وہ فریق اول کی سفلا کے ساتھ ہے، لڑکا جو ہے، لڑکا جو ہے فریق اول کی سفلا کے ساتھ ہے، تو بیٹا جی یہ جو لڑکا فریق اول کی سفلا کے ساتھ ہے، تو فریق اول کی سفلا یہ کس کس کے، اس کے مقابلے میں کون کون ہے؟ فریق ثانی کی وسطی ہے، اور فریق ثالث کی علیہ ہے، اس کے مقابلہ میں فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق ثالث کی علیہ ہے، تو اس کے مقابلے میں 2 اور لڑکیاں ہیں، کیا ہیں؟ 2 اور لڑکیاں ہیں، تو یہ جو لڑکا ہے، یہ جو لڑکا ہے یہ ان کو کیا کرے گا؟ اسبا بنائے گا، یہ سب اس کے برابر ہے نا جی، ان کو کیا کرے گا؟ اسبا بنا دے گا۔ یہ لڑکا ان 3، یہ کس کے برابر؟ یہ 3 ہے، جی۔ اس کے برابر یہ 3 ہے، ان تینوں کو کیا کرے گا؟ یہ اسبا بنا دے گا، ان تینوں کو اسبا بنا دے گا، تینوں کو یہ اسبا بنا دے گا، ان تینوں کو اسبا بنا دے گا۔ اور اس سے جو اوپر والی ہیں، جی۔ اس سے جو اوپر والی ہیں، وہ کون کون ہیں؟ وہ فریق اول کی علیہ، فریق اول کی علیہ ہے، اور فریق اول کی وسطی ہے، فریق اول کی وسطی ہے، اور فریق ثانی کی علیہ ہے، فریق ثانی کی علیہ ہے، علیہ ہے، ان کو یہ اسبا نہیں بنائے گا، نہیں بنائے گا، ان کو یہ اسبا نہیں بنائے گا، اسبا نہیں بنائے گا، کیونکہ ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ جو لڑکا ہوتا ہے اپنے سے اوپر والیوں کو وہ اسبا ان کو بناتا ہے جو ذی فرض نہ ہو، جو ذی فرض نہ ہو، ذی فرض نہ ہوں، حالانکہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ ذی فرض ہے، ذی فرض ہیں، یہ کیا ہیں؟ ذی فرض ہے، وہ ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب جو جائیداد تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ جو فریق اول کی جو علیہ ہے، فریق اول کی جو علیہ ہے، جو علیہ ہے نصف اس کو مل جائے گا، جی، نصف اس کو مل جائے گا، اس کو مل جائے گا، اور فریق اول کی جو وسطی ہے اور فریق ثانی کی جو علیہ ہے، علیہ ہے سدس کیا مل جائے گا؟ ان کو مل جائے گا، ان کو مل جائے گا، جس کو آپس میں یہ برابر بانٹ لیں گی، آپس میں برابر بانٹ لیں، برابر بانٹ لیں گی، اور جو یہ نصف اور سدس ملا تو یہ ثلثان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ثلثان ہو گیا، تو باقی بچ گیا ایک ثلث، ایک ثلث بچ گیا، باقی بچ گیا ایک ثلث، ایک ثلث بچ گیا ہے، تو اب یہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 3 ہے، 3 لڑکیاں ہیں، جی، کیا ہیں؟ 3 لڑکیاں ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، اور ایک کیا ہے؟ لڑکا ہے، لڑکا ہے، تو جائیداد کے حصے کر لیں گے 5، جائیداد کے حصے 5 جو باقی ثلث بچ گیا ہے اس کے 5 حصے کریں گے، ایک حصہ جو ہے وہ لڑکیوں کو دے دیا جائے گا، اور 2 حصے کیا کیے جائیں گے؟ لڑکے کو دے دیے جائیں گے، 2 حصے، لڑکے کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ
یہ جو لڑکا ہے جی یہ جو لڑکا ہے یہ فریق ثانی کی سفلا کے ساتھ ہے. جی یہ لڑکا فریق ثانی کی سفلا کے ساتھ ہے. لڑکا جو ہے فریق ثانی کی سفلا کے ساتھ سفلا کے ساتھ ہے. تو فریق ثانی کی سفلا کے ساتھ فریق ثالث کی کون سی لڑکی ہے جی؟ فریق ثالث کی وسطی ہے. 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 لہذا یہ لڑکا جو ہے وہ فریق ثانی کی جو سفلا ہے اس کو بھی اور فریق ثالث کی جو وسطی ہے اس کو بھی کیا کرے گا؟ عصبہ بنائے گا. اس کو بھی عصبہ بنائے گا. اور یہ تو اس کے برابر کی ہو گئیں. یہ تو کیا ہو گئیں؟ اس کے برابر کی ہوگی. اور یہ اس کے جو اوپر ہیں جی اس کے جو اوپر ہیں اوپر لڑکیاں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ کل 6 ہیں. کل 6 ہیں. کل 6 لڑکیاں ہیں. تو ان 6 لڑکیوں میں سے ذی فرض کتنی ہیں؟ 3 ہیں. 3 ذی فرض ہیں. جی 3 کیا ہیں؟ ذی فرض ہیں. ذی فرض ہیں. وہی فریق اول کی علیا، فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا. یہ 3 کیا ہیں؟ یہ ذی فرض ہیں. ذی فرض ہیں. تو ان 3 کو تو یہ عصبہ نہیں بنائے گا. جی ان 3 کو تو یہ عصبہ نہیں بنائے گا. باقی کیا بچ گئیں؟ باقی 3 بچ گئے. 3 بچ گئی ہیں. تو ان کو بھی کیا کرے گا؟ یہ عصبہ بنا دے گا. ان 3 کو بھی. یہ عصبہ بنا دے گا. تو اس لڑکے نے کل 5 لڑکیوں کو کیا بنا دیا؟ عصبہ بنا دیا. اس لڑکا نے 5 لڑکیوں کو عصبہ بنا دیا ہے. 2 تو اس کے برابر کی اور 3 اس کے اوپر والی. 3 اس کے اوپر والی. 3 اس کے اوپر والی. لہذا اب کیا کیا جائے گا؟ کہ اسلم کی جائیداد میں سے نصف کس کو دیا جائے گا؟ فریق اول کی علیا کو. فریق اول کی علیا کو دیا جائے گا. اور جو سدس ہے فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا اس کو سدس ملے گا جس کو آپس میں برابر کیا کر لیں گی؟ تقسیم کر لیں گے. برابر تقسیم کر لیں گی. برابر تقسیم کر لیں گے. تقسیم کر لیں گی. تو نصف اور سدس کو ملایا تو یہ بن گیا ثلثان. ثلثان. تو ثلثان تو ان تینوں کو چلا گیا. جی ثلثان تو ان تینوں کو چلا گیا. باقی بچ گیا پیچھے ایک ثلث. ایک ثلث. کیا بچ گیا؟ ایک ثلث. ایک ثلث جو ہے وہ باقی بچ گیا ہے. تو یہاں پر لڑکیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں اور لڑکا ایک ہے. لہذا اس باقی جو ایک ثلث بچا ہے اس کے 7 حصے کریں گے. اس کے 7 حصے کریں گے. ایک ایک حصہ جو ہے وہ لڑکیوں کو دے دیا جائے گا اور 2 حصے لڑکے کو دے دیں. لڑکے کو. لڑکے کو دے دیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے لڑکا ہے وہ فریق ثالث کی سفلا کے ساتھ ہے. جو لڑکا ہے وہ لڑکا فریق ثالث کی سفلا کے ساتھ ہے. تو اب یہ لڑکا جو ہے فریق ثالث کی سفلا اس کو بھی کیا کرے گا؟ عصبہ بنائے گا. اس کو بھی. اور اس کے اوپر کتنی لڑکیاں ہیں جی؟ کل 8 ہیں. اس کے اوپر لڑکیاں کل 8 ہیں. تو ان میں سے ذی فرض کتنی ہیں؟ 3. ذی فرض 3 ہیں. وہی پہلے والی فریق اول کی علیا، فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا. یہ 3 کیا ہیں؟ ذی فرض ہیں. لہذا یہ ان 3 کو تو عصبہ نہیں بنائے گا. ان 3 کو تو یہ باقی بچ گئیں 5. ان 5 کو بھی عصبہ بنائے گا. ہو نا؟ 5 کو بھی عصبہ بنائے گا. تو ایک اس کے برابر کی تھی اس کو بنا دیا اور 5 اس کے جو اوپر والی ان کو بنا دیا. تو کل کیا ہو گئی؟ 6. تو اس لڑکے نے 6 لڑکیوں کو کیا کر دیا؟ عصبہ بنا دیا ہے. اس لڑکے نے 6 لڑکیوں کو عصبہ بنا دیا ہے. لہذا جو اسلم کی جائیداد ہے وہ نصف تو بدستور فریق اول کی علیا کو مل جائے گی. فریق اول کی علیا کو مل جائے گی. اور جو سدس ہے وہ فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا کو ملے گی جس کو آپس میں کیا کر لیں گی؟ وہ برابر تقسیم کر لیں گی. برابر. تو باقی پیچھے جو لڑکیاں ہیں وہ کل کتنی ہیں؟ 6 لڑکیاں 6 ہیں اور ایک کیا ہے؟ لڑکا ہے. لہذا باقی جو ثلث بچا ہے بچا ہے اس کے کتنے حصے کر لیے جائیں گے؟ 8. اس کے 8 حصے کر لیے جائیں گے جن میں سے ایک حصہ لڑکیوں کو مل جائے گا اور 2 حصے کس کو مل جائیں گے؟ لڑکے کو مل جائیں گے. 2 حصے لڑکے کو مل جائیں گے.